بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیٹ میں پرابلم تھی جس سے تھوڑا سا لیٹ کنیکٹ ہوا ہے اور آپ لوگ بہت آہستہ آہستہ جوائن کر رہے ہیں. بہرحال سب سے پہلے کویشچنس ڈفرنس کے حوالے سے if you have any question you can ask a question. 22 پارٹیسپینٹس ہو چکے ہیں اس لیے ہم شروع کر رہے ہیں. جی any question from class؟ آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں کہ نہیں؟ یس سر آپ کی آواز آ رہی ہے. بہرحال اس میں پرابلم ہے مجھے تو محسوس ہوئی ہے یہ نیٹ میں کوئی پرابلم تھی تھوڑی سی زیادہ کا. جی کسی کا کویشچن نہیں ہے جی کوئی بھی؟ چلیں کل ہم نے لاسٹ کیا ڈسکس کیا تھا یہ بتائیے ذرا کویشچن. سر میں کل ایبسنٹ تھی سوری مجھے نہیں پتا. جی نمرا. سر فوٹو کیمیکل اسموگ ڈسکس کیا ہے. فوٹو کیمیکل اسموگ ہم نے ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے کس حد تک ہوا تھا کہاں تک بات ہوئی تھی اس میں اسموگ میں چیزوں کا کہاں سے جو گیسز آ رہی ہیں ان کا ذکر ہو گیا تھا نا کہ گیسز کہاں سے آ رہی ہیں اور جو کنڈیشنز ہیں. آج ہم نے اسی جی کو سر. فردر اسپین کرنا چونکہ یہ بہت مشہور کویشچن ہے بہت عام کویشچن بھی ہے اور اگرچہ پوری دنیا میں پرابلم ہے لیکن چونکہ پاکستان میں اور ایسے ہی انڈیا میں بھی تو یہ پرابلم خاصی سویئر ہے اس لیے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے بہت سی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. کل یہ بات ہو چکی ہوئی کہ وہ جو کمپاؤنڈس ہیں پرائمری پولیوٹیڈس ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں. روین یاد رکھیے کہ نمبر 1 پہ وہیکلز ہیں گاڑیاں چونکہ یہ پرابلم سب سے زیادہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے سٹیز کے اندر اور سٹیز کے ریفرنس سے وہاں پہ جو سب سے بڑا سورس ہے وہ وہیکلز ہیں گاڑیاں ہیں. ہمارے شہروں میں جیسے لاہور ہے آپ جس لاہور کو دیکھ لیجیے کہ لاہور میں اکیلے لاہور میں غالباً گاڑیوں کی تعداد پورے پنجاب سے زیادہ ہے اتنی زیادہ گاڑیاں ہیں. اب جب ایسا کچھ ہوگا تو ظاہر اس کا رزلٹ پھر ویسا ہی نکلے گا جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. نہ صرف لاہور بلکہ جو باقی بڑے شہر ہیں ان سب کے اندر بھی یہی پرابلم موجود ہے. گاڑیاں نمبر 1 پہ ہیں سب شہروں میں اور اگرچہ کہ جیسے لاہور ہے بڑے کچھ اور شہر ہیں شہروں میں شہروں کے قریب ایسی فیکٹریز موجود ہیں جن کا تعلق آرگینک کمپاؤنڈ کے ساتھ ہوتا ہے ظاہر وہاں سے بھی پرابلم پیدا ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ چھوٹے پیمانے پہ مثلاً کل میں نے ایک جسٹ چھوٹی سی بات کی تھی جو کہ بکس میں تو نہیں ہے کہ جو وائٹ بورڈ مارکرز ہیں اور جو انک یوز ہوتی ہے اس کے اندر بھی آرگینک سالونٹ موجود ہوتے ہیں. ایسے ہی اب سمجھتے ہیں ایک لفظ ہے ڈرائی کلیننگ ڈرائی کلینرز. اگرچہ ہمارے شہر میں تو کوئی پراپر نہیں ہے لیکن بڑے شہروں میں جہاں پہ واقعی ڈرائی کلیننگ ہوتی ہے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ہم ڈرائی کلین کر رہے ہیں اور وہ واٹر سے کلین کرتے ہیں اس کو نہ ڈرائی کلیننگ کہتے ہیں. پہلا جو ڈرائی کلیننگ ہے اس میں بھی آرگینک سالونٹ کے یوز ہوتے ہیں چنانچہ اس کے نتیجے کے طور پر یہ سب وولاٹائل آرگینک کمپاؤنڈ وہاں سے بھی ریسورسز بتائے گئے ہیں گاڑیوں سے بھی. اب جو ادر سورسز تھے یاد ہوگا آپ کو بالکل سٹارٹ کے اوپر یہ بات ہو چکی تھی کہ پرابلم اگرچہ ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے لیکن خاص طور پر گرم ملکوں میں گرم علاقوں میں دن کے وقت دھوپ یہ سب چیزیں مل کے اس پرابلم کو بہت سویئر کر دیتی ہیں اور پلس جو باقی فیکٹریز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں. اس میں جو حیران کن چیزیں ہیں کچھ مثلاً کچھ درخت ایسے ہیں اوک ہمارے یہاں اردو میں اس کو شاہ بلوت کہتے ہیں اس میں سے نائٹروجن آکسائڈز نکلتے ہیں. یہ جسٹ ایگزامپل ہے اور بھی پودے جن میں سے یہ گیسز نکلتی ہیں اور یہ افیکٹ کاز کر سکتے ہیں وولاٹائل کمپاؤنڈ سب مل کے جیسا کہ بھی ذکر ہوگا آگے ڈیٹیل سے اور اس کے نتیجے کے طور پر فوٹو کیمیکل اسموگ بنتا ہے. اچھا اب وہ سب فیکٹرز اکٹھے میں بیان کرنے لگا ہوں اکٹھے بھی ان کے یہ اب یوں سمجھے کہ جیسے ایکویشن ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نمبر 1 volatile organic compounds ڈسکس ہو چکے ہوئے پلس نائٹروجن آکسائڈس خاص طور پر NO2 پلس ہیٹ ظاہر یہ سن لائٹ سے ہو سکتی ہے یا جہاں پہ بہت سی گاڑیاں ہوں ان کی ہیٹ بھی یہ پیچھے بات ہوئی تھی جب سٹارٹ پہ تعارف ہو رہا تھا کہ بڑے شہروں میں جب ٹریفک جیم ہوتی ہے گاڑیوں سے جو ایگزاسٹ نکل رہا ہے اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں خطرناک کیمیکل بھی ہیں اور ساتھ ہیٹ بھی موجود ہوتی ہے پلس سن لائٹ. اب یاد رکھیے کہ گرمی کے موسم میں خاص طور پر جو سن لائٹ ہے اس میں الٹرا وائلٹ لائٹ زیادہ ہوتی ہے اور وہی الٹرا وائلٹ لائٹ زیادہ خطرناک ہے. جب یہ سب چیزیں ریئیکٹ کرتی ہے تو اب اس کے نتیجے کے طور پر جو کچھ بنتا ہے
اور خاص طور پر جو گاڑیوں سے بھی دھواں نکل رہا ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں یہ موجود ہوتی ہیں. بہرحال جو چیزیں بن رہی ہیں موجود ہیں اس میں نمبر 1 اوزون. اب یہ اوزون چونکہ ہم بات کر رہے ہیں زمین کے اوپر شہر کے اندر جہاں پہ گاڑیوں کا دھواں موجود ہے اور باقی سب چیزیں, اس اوزون کو جو زمین کے قریب موجود ہے گراؤنڈ لیول اوزون کہا جائے گا. جبکہ آپ کو یاد ہے ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ایٹماسفیئر میں تقریباً 16 کلومیٹر, میں نے تقریباً کا استعمال کیا کیونکہ وہ 15 سے 25 کلومیٹر کی رینج میں ہے, اور 9 کلومیٹر کی رینج تک ٹروپوسفیئر ہوتا ہے. جب اس سے اوپر جاتے ہیں تو وہ اسٹریٹوسفیئر ہے, اور جس جگہ پہ یہ موجود ہے ظاہر وہ اوزون جو اسپیسیفک ہے وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن یہاں پہ ہم گراؤنڈ لیول اوزون کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے جی بہت سے اور فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹس. پین کا نام پیچھے کہیں پہ آ چکا ہے, ابھی اس کو ڈسکس کریں گے ہم اس کے آگے. اسی میں الڈیہائڈس اور دوسرے بہت سے سیکنڈری پولوٹنٹس, یہ جو ریئیکشن ہوا ہے اس کے نتیجے کے طور پر سارا کچھ کر رہا ہے. اب اس میں جو گیس کا نام لیا تھا پہلے نائٹروجن آکسائڈ NO2 کے نام سے, یہ اس کا اپنا کلر ریڈش براؤن ہوتا ہے. کہ جیسے کہ بات ہو چکی ہے اسموک پہ, جب آپ نے نوٹ کیا ہو کہ جب آپ آسمان کی طرف اوپر دیکھتے ہیں تو اسکائی تو نظر نہیں آتا بلکہ فوگ, دھواں اور کچھ غبار سا نظر آتا ہے, اور ویزیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ابھی اس کا ہم آگے افیکٹ دیکھیں گے کہ انسانوں پہ, جانوروں پہ, پودوں پہ اس کے افیکٹس کیا ہیں, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. یہ تھا جی ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس کے حوالے سے کہ یہ بنا کس طرح سے ہے, جو فوٹو کیمیکل ایکویشن ہے, فوٹو کیمیکل ریئیکشن جو ہے وہ کیا ہے اور کیا چیزیں بنی. یہ بھی یاد رکھیے کہ جو گاڑیوں سے دھواں نکل رہا ہے اس کے اندر بغیر جلا ہوا پیٹرول, یاد رکھیے کہ جو انجن ہوتا ہے, انجن میں آئل کو برن کیا جاتا ہے, وہ برن ہوتا ہے تو پھر وہ ایگزاسٹ, اس کو سلنسر کہتے ہیں, اس کے ذریعے وہ نکل کے باہر ہوا میں چلا جاتا ہے. اب یاد رکھیے کہ انجن کی ایفیشنسی سے بھی آپ واقف ہوں گے. بہرحال انجن میں یہ ٹاپک ظاہر ہے ہمارا تو نہیں ہے, میں بہرحال نام لے دیتا ہوں. ہمارے یہاں جو گاڑیوں میں انجن آج کل جو استعمال ہو رہے ہیں, دے آر کالڈ انٹرنل کمبشن انجن. اس میں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ آکسیجن سپلائی اس کو کم ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں کاربن مونوکسائڈ کی فارمیشن بھی ہوتی ہے, لمیٹڈ سپلائی آف ایئر کی وجہ سے. لیکن اس کے اندر ان برنڈ ہائیڈرو کاربن موجود ہوتے ہیں, اور اسی میں ادر بہت سے اور کمپاؤنڈ بھی پیدا ہوتے ہیں جو سب کے سب اس فوٹو کیمیکل اسموگ یا خالی اسموگ جس کو کہتے ہیں اس کی فارمیشن میں ہیلپ کرتے ہیں یا کاز کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہو گیا جی کہ کس طرح سے یہ سب ہوا. اچھا, اب اس کا ایک حصہ میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ لیونگ تھنگس کو نقصان پہنچاتی ہے, یہ جو کیمیکلز ہیں, اور خاص طور پر اس کے اندر موجود جو ابھی یہ لفظ پیچھے بھی آیا ہوا ہے غالباً, پین. اف یو ریمبر یہ کو اسٹارٹ میں تعارف جب ہو رہا تھا وہاں پہ ڈسکس ہوتا پر آکسی ایسیٹائل نائٹریٹ, اس کو سیپریٹ بھی ڈسکس کیا جائے گا. یہاں پہ صرف تعارف کیا تک یہ موجود ہے, اس کے اندر جو کچھ یہ اسموگ بنا ہے اس میں یہ بھی موجود ہے, اور اس کے اپنے افیکٹس بھی ہیں. بہرحال اس کے افیکٹ اور اسموگ کے افیکٹ. اب یہ اسموگ اور اس میں موجود جو کیمیکلس ہیں مختلف, وہ انسانوں کو, اینیملز کو, پلانٹس کو, ہر چیز کو متاثر کرتے ہیں. اب اس میں چونکہ وہ نائٹروجن آکسائڈ گیس بھی موجود ہے, یہ گیس بذات خود اریٹنٹ ہے, آنکھوں کو ڈیمیج کرتی ہے, آنکھوں میں اریٹیشن کاز کرتی ہے. آپ لوگوں نے, جن لوگوں نے کیمسٹری میں وہ کام کیا ہوا ہے تھوڑا بہت پریکٹیکل میں, وہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کیمسٹری لیب میں جو مختلف گیسز ہوتی ہیں جب وہ بنتی ہیں تو ان کے فیومز کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. ایسے ہی اس کا دوسرا حصہ کہ یہی گیس خاص طور پر, اور یہی گیس نہیں بلکہ جو ساری پولوشن ہے اسموگ والی, ان پیشنٹ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے جو پہلے سے ریسپیریٹری سسٹم کے کسی بھی ڈس آرڈر میں مبتلا. اٹ میں بھی استھما, اردو میں دمہ کہتے ہیں. اٹ میں بھی برونکائٹس کا درما برونکائٹس ہی کرنا چاہیے چونکہ اس کا کوئی عام درما نہیں ہے. بہرحال کھانسی, شدید کھانسی, اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایمفائسیما, یہ نام بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, بظاہر یہ بھی کھانسی جیسی علامتیں ہی ہیں اس کی. بہرحال یہ سب ڈیزیزز ریسپیریٹری سسٹم سے بلانگ کرتے ہیں. اس میں اریٹیشن بھی ہوگی اور سانس لینے میں مشکل بھی پیش آئے گی ان سب کو, اور یہ پیشنٹ ہمارے یہاں کافی زیادہ ہیں. اور اس کی ریزن شاید میں نے کل نہیں کلاس میں کسی اور کلاس میں ڈسکس ہوا تھا. ہمارے یہاں بہت سی پرابلمس ہیں. سب سے بڑی پرابلم ہے لیک آف ایجوکیشن, تعلیم کی. اب
हाइजीनिक मेजर्स क्या होते हैं, सैनिटरी कंडीशंस क्या हैं, उनको कैसे इम्प्रूव करना है, ये सब कुछ मौजूद है। हमारी किताबों में भी बहुत से बच्चे बहुत से सब्जेक्ट्स में चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही जो एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है कि बच्चे सिर्फ किताबों को रट्टा लगाते हैं, समझते नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, इसका मकसद क्या है, और ना ही टीचर्स भी बताते हैं कि इसका मकसद क्या है। आपने ये सुना होगा, नोट किया होगा कोरोना के हवाले से दुनिया में इस वक्त यही चीज़ कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जिनमें कोई प्रॉब्लम है पहले से, अस्थमा और लंग्स की प्रॉब्लम्स, टीबी या कैंसर, उनके लिए ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है, क्योंकि वो पहले ही सिस्टम डैमेज है, और कोरोना वायरस भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज करता है सबसे ज़्यादा। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ये तमाम चीज़ें, और याद रखिए कि कोई भी ऐसा बंदा, एलर्जी बहुत कॉमन चीज़ है, आप एलर्जी के नाम से वाकिफ़ हैं, और इन चीज़ों से जो रिएक्शन होता है एक आम बंदे पे भी, उसको हम सिंपली एलर्जी कह सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स हैं ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम के पेशेंट्स, उनमें ज़ाहिर है कि ये कंडीशन उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। पहले ये था जी ऑल अबाउट बेसिक्स की हद तक बात हो गई है। इसका दूसरा हिस्सा ख़ास तौर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको पैन, PAN इसका सिंबल है या एब्रिविएशन है, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है, इसको डिस्कस करें। ये है तो उसी का हिस्सा है, लेकिन चूंकि ये स्पेसिफिक केमिकल है, इसलिए इसका नाम अभी NO2 का जिक्र चूंकि ऊपर हो चुका होगा। बाकी सब कुछ वही जो हम पढ़ चुके हैं कि पेट्रोलियम जल रहा है, ज़ाहिर है गाड़ियों में, और शहरों में प्रॉब्लम ज़्यादा होगी उसके जलने से, और उधर धूप है, रोशनी है, UV लाइट है, ये सब कुछ मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग या खाली स्मॉग बन रहा है, और उसमें पैन भी मौजूद है, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, जो कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, इसी रिएक्शंस के नतीजे के तौर पर बना है। पैन और इसके साथ कुछ और दूसरे अदर केमिकल्स भी हैं, इनको इन जनरल एक और नाम भी देते हैं, और वो है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, फोटोकेमिकल क्या, ये लाइट रिएक्शंस के तौर पर बनते हैं और इफेक्टिव होते हैं। और जैसे कि ऊपर जिक्र हो चुका है, अभी तो मैंने सिर्फ मैन के अलावा जिक्र किया था, याद रखिए मैन के अलावा अदर एनिमल्स को भी ये सब चीज़ें, और जो पेशेंट अभी नाम लिया था मैंने कि अस्थमा, जिसको दमा कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, टीबी, लंग्स कैंसर, या कोई भी प्रॉब्लम हमारे सिस्टम के लिहाज से, तो उनके लिए पैन उनके सिस्टम को डैमेज करेगा, सांस लेने में मुश्किल, बहुत सी प्रॉब्लम्स, और उसके साथ साथ आंखों का जिक्र पहले हो चुका है, ये आंखों में जाएगा तो आंखों में खारिश भी होगी, रेड हो जाएंगे, पानी बहेगा, नोज में इरिटेशन का ताल्लुक है सिस्टम के साथ। ऐसे जो दिल के पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट, उनको भी प्रॉब्लम, उसका रीज़न ये है कि जब सांस में प्रॉब्लम होगी तो बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, हार्ट पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की कमी भी नुकसान का बायस होती है, और भी बहुत से पेशेंट के लिए ऐसा हो सकता है। चुनांचे ये सब लोग इससे बहुत बुरे तरीके से मुतासर होते हैं। यही पैन न सिर्फ इंसानों को, बिल्कुल ऐसे ही जानवरों को भी, और हत्ता कि प्लांट्स को भी मुतासर करता है। अब बाज़ार तो हम इसको ज़ूलॉजी में पढ़ रहे हैं, लेकिन इकोलॉजी की जब बात आती है तो उसमें बहुत चीज़ें और भी आ जाती हैं। चुनांचे याद रखिए कि ये जो पेन है और जो अदर स्मोक के केमिकल्स हैं, वो पौधों पे भी अटैक करते हैं। लीव्स को उसमें पैच बन जाते हैं, ब्राउन कलर के पैचेस, यानी जल जाते हैं, हम ज़बान में हम कहते हैं, डिसकलर हो जाते हैं, फूल तबाह हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, फ्रूट प्रोडक्शन कम हो जाती है, और फ्रूट भी, सीड भी कम बनेंगे, और एक्सट्रीम कंडीशन में पौधों की डेथ भी हो सकती है। ये सब कुछ है जी जो कुछ हुआ है। हाँ, एक चीज़ और, चूँकि ये तो ज़िक्र हुआ कि ये बन रहा है, ऊपर जो क्वेश्चन आई थी, जो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन की है, उसमें ओज़ोन का ज़िक्र आया था। ओज़ोन और हाइड्रोकार्बन जो गाड़ियों से निकलते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैन के फॉर्मेशन में। और ज़ाहिर है कि पहली बात हो चुकी कि दिन के वक़्त रोशनी, धूप के टाइम पे ये प्रोसेस और ज़्यादा स्पीड हो जाता है, और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के लिहाज से बहुत ही ख़ास अहमियत का काम है। ये है जी ऑल अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग, उसका होना, उसके फैक्टर्स, उसके असरात, ये सारा कुछ आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। हमारे सवाल का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया है।
اس کا چھوٹے چھوٹے دو پورشن ہیں باقی بھی. ایک اہم پورشن ہے اسی کے حوالے سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس سے ایئر پولوشن کم ہو سکتی ہے یا ایئر پولوشن زیادہ ہو سکتی ہے. ہم نے دونوں لحاظ سے ان کو ڈسکس کرنا ہے. ایئر پولوشن میں کون سے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو اس کو زیادہ کر رہے ہیں, اور ایسے ہی کون سے فیکٹر ہیں جو اس کو کم کر رہے ہیں. ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے, دیکھیں گے. یاد رکھیے کہ موسٹلی فیکٹر ظاہر ہے کہ یہ انوائرمنٹلی ہیں یا جو کچھ ہمارے ماحول میں ہے وہ سب کچھ ہمیں متاثر کر رہا ہوتا ہے, اور ابھی ون بائی ون ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. نمبر 1, یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کل ہم نے ونڈ یا ہوا کے حوالے سے کچھ ڈسکس کیا تھا. میں نے کچھ ہواؤں کا نام لیا تھا, مونسون, ویسٹرن ونڈس, ٹریڈ ونڈس. یہ نام کل آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اینی ون؟ ایکشاں, الوینا, جی کوئی رسپانس نہیں آ رہا آپ کی طرف سے. جی سر مونسون کا کیا تھا آپ نے. صرف مونسون کا, باقی نام نہیں آئے تھے؟ نو سر. یہ اصل میں کلاس مس ہو جاتی ہیں, مجھے یاد رہتا ہے میں نے کس کلاس کو. سر آئے تھے ویسٹرن ونڈ اور ٹریڈ ونڈ کا بھی, ہاں لینڈ بالکل, بریز. جی جی بالکل ٹھیک ہے. میں وہی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کل کو ڈسکس کی تھی یہ والی چیزیں کسی کلاس میں. جی ونڈ جو ہے, اب چونکہ ونڈس کی ٹائپ بہت سی ہیں لیکن ہم یہاں پہ صرف ونڈ یعنی ہوا کا ذکر کریں گے. یاد دیکھیے ہوا ایک بہت اہم فیکٹر ہے, اور یہ ابھی جو خاص امید کہاں بنے, یہ آپ ہی کلاس میں نے کویشچن پوچھا تھا غالباً سبی اور جیکوب کے حوالے سے. جی وہ کس نے پوچھا تھا کویشچن؟ یہ تو یاد ہے مجھے, میرے خیال میں یہیں سے سوال آیا تھا وہ والا. جی بچہ ہے کہ نہیں ہے وہ والا جس نے سوال پوچھا تھا, یہ والا بوائے اسٹوڈنٹ تھا کوئی؟ چلیں خیر کوئی بات نہیں. نوٹ کیجئے گا میں نے وہاں پہ ساتھ مکہ کی ایگزامپل بھی دی تھی. بہرحال دوبارہ نوٹ کیجئے گا کہ اگر کسی شہر کے آس پاس پہاڑ موجود ہوں اور شہر درمیان میں ہو تو وہاں پہ ایسا اسپیسیفک جو کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جو اسموگ بنانے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کی اہمیت کی ہم ہوتی ہے. جی یہ خدیجہ اور ہیرا آپ لوگ مائکس بند کر لیجیے, پیچھے سے شور آ رہا ہے آپ لوگوں کا. بچے اپنے مائکس بند کر لیجیے. جی ہاں جی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ ہیرا, یا اور کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے چونکہ آواز آ رہی ہے پیچھے سے؟ جی ونڈ کے حوالے سے, چونکہ میں نے ونڈس کا کل ذکر کیا تھا, یاد رکھیے جب ہوا چلتی ہے, فلو کرتی ہے, موو کر رہی ہوتی ہے تو وہ پولوٹنٹس کو دور لے جاتی ہے, یعنی یہ وہ فیکٹر ہے جو اس کو کم کرتا ہے. لیکن کسی ایسے علاقے میں جس کے آس پاس پہاڑ ہوں وہاں پہ یہ فیکٹرز اتنا افیکٹو نہیں رہتا, اور وہاں پہ اسموگ اور ایئر اسٹیگنیشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, اور یہ بھی ظاہر ہے بہت ہی خاص کہاں پر فیکٹر ہو گیا, ایک پوائنٹ ہو گیا. سیکنڈ, لفظ ہے جی سمندر. آپ میں سے بہت کم کسی کو موقع ملا ہوگا سمندر, ساحل سمندر پہ جانے کا. کراچی اگزامپل ہے. ساحل سمندر پہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا جو سی سے نکلی ہے اس میں سالٹس وغیرہ موجود ہیں, پر وہ ہیوی ہوا جب اوپر کی طرف آتی ہے تو وہاں پر موجود ایئر میں موجود بہت سے پولوٹنٹس کو وہ اپنے اندر حل کر لیتی ہے اور وہ واپس نیچے. چونکہ آپ نے اگر کہیں ظاہر ٹی وی پہ دیکھا ہوگا یا نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر کی لہریں بہت اونچی, اور ان لہروں سے ظاہر پہ نمدار ہوا بھی نکلتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ساحل یا نیچرل اکیلی کے جو ساحلی ہوائیں ہیں اور خاص طور پر سطح سمندر کے اوپر جو ہوا ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے کچھ حد تک, اور اس نمی اور سالٹ والے اسپرے سے جو سمندر میں سے نکل رہا ہوتا ہے اوپر کی طرف آ رہا ہوتا ہے. جو چیزیں بھاری پارٹیکلس ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں. اگر بہت ہیوی پارٹیکل موجود ہوں تو وہ گریوٹی کے زیر اثر آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں. اور دوبارہ غور کیجیے گا کہ ہمارے ہاں دن کے وقت جب ٹریفک زیادہ ہوتی ہے تو اسموگ زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ رات کے جب ظاہر شام کے بعد رات کے بعد آہستہ آہستہ ٹریفک کم ہوتی جائے گی تو ویری ارلی ان دی مارننگ اسموگ کم ہوتا ہے. اس لیے یہی ہے کہ وہ پارٹیکلس نیچے بیٹھ چکے ہوتے ہیں, کافی حد تک نیچے بیٹھ جاتے ہیں. صرف ہیوی پارٹیکل بیٹھتے ہیں, جو چھوٹے باریک پارٹیکلس ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے.
ایک اور چیز جو بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی وہ رین کے حوالے سے ہے. اگر رین، چونکہ ہمارے پاس رین ہوتی ہے، لیکن کچھ علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں رین کے علاوہ ہیل اور سنو فالنگ، کسی بھی شکل میں پانی، بارش کا، جو کہ ہمارا ٹیکنیکل لفظ ہے پریسیپیٹیشن، یہ تمام چیزیں یعنی بارش، یالہ باری اور برف کا گرنا، جس کے لیے رین، ہیل اور سنو فالنگ، یہ سب چیزیں پریسیپیٹیشن کہلاتی ہیں. اور یہ سب کے سب اس پورے پولوشن کو کم کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور چونکہ ہوا کو صاف کر دیتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جب یہ بارش ہوتی ہے تو وہ پیشنٹ بھی بہت سی ریلیف محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ایسا ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اپوزٹ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس پولوشن میں اضافے کا باعث بنتے ہیں؟ اب چونکہ پہلے 2-3 بار بات ہو چکی کہ بڑے شہر، اب آپ اگر بڑے شہروں میں، ظاہر ہے ہمارے نزدیک ترین لاہور ہے، اور ایسے ہی آپ کراچی کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، جتنا بڑا شہر ہوگا اس میں اتنی ہی بلڈنگ زیادہ اونچی ہوں. جب بلڈنگ زیادہ اونچی ہوں گی وہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہو جائے گی، اور ایسے ہی شہر میں گاڑیاں بھی بہت زیادہ ہو جائیں گی. اب بڑا شہر، بڑی بلڈنگ، زیادہ گاڑیاں، یہ سارے فیکٹرز مل کے پرابلم میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب دن کا وقت ہوگا، لائٹ، ہیٹ، سارا کچھ اکٹھا، اور گاڑیاں، تو وہ سارے کیمیکل نکلیں گے اور انٹینسٹی زیادہ ہو جائے گی. جو فوٹو کیمیکل اسموگ بن رہا ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے چونکہ میں نے ذکر کیا تھا ہلز کا، اگر کسی شہر کے آس پاس ہلز موجود ہوں وہ ہوا کی موومنٹ کو روک دیتے ہیں، اور اس ہوا کی موومنٹ کے روکنے سے اگر تو چاروں طرف ہو پھر تو وہ بہت بڑی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی ایک سائڈ پہ ہوں اور وہ سائڈ وہ ہو جس سائڈ سے ایئر آتی ہے تو ونڈ فلو نہیں کرے گی اور یہ انکریز ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جو کہ اکثر بیشتر بک میں ڈسکس نہیں کیا ہوا. بعض اوقات ایک خاص موسم میں اسموگ کا عمل زیادہ ہو. اب اس کا تعلق بھی جغرافی کے ساتھ ہے، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ آپ کے سلیبس میں جغرافی ایسا شامل نہیں ہے. زو جغرافی ہے لیکن میرے خیال میں وہ آخری سیمسٹر میں جا کے ہے، اس میں بھی جغرافی کے بیسس نہیں ہے. جبکہ جہاں پہ آپ نے سوشیالوجی پڑھی ہے اس کی جگہ پہ اگر جغرافی پڑھی ہوتی تو بہت سی پرابلمز آپ کی بیولوجی کے حوالے سے سالو ہو جاتی ہیں جغرافی پڑھنے کی وجہ سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سال کے دوران متعدد دفعہ ہوا کا رخ چینج ہوتا ہے؟ یا دیکھیے، ایک تو وہ ہوتی ہے جو عارضی طور پر ہوا، کہ اب ادھر سے ہوا آ رہی ہے، اب ادھر سے ہوا آ رہی ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص موسم میں ایک خاص سمت سے ہوا چلتی ہے. کیا آپ اس پوائنٹ سے واقف ہیں؟ اگر ہیں تو کس حد تک کوئی بتانا چاہے گا ایئر کدھر سے کدھر کو کس موسم میں چلتی ہے؟ کیا آپ، یہ ہم پاکستان کے رفت سے بات کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں تو بہت سی چیزیں ہیں، ہم صرف پاکستان اور انڈیا، کیونکہ ہمارے فیکٹر سیم ہیں، موسم بھی سیم. جی کوئی بتانا چاہے گا جی ہوا کے لحاظ سے کوئی چیز؟ ہنٹ ابھی میں نے کل دیا تھا، آپ کو بھول گیا پھر. نو، کسی کا کوئی جواب نہیں آ رہا. چلیں غور کیجیے، چونکہ میں نے روٹین میں صرف پاکستان انڈیا کہتا ہوں، لیکن اس میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش بھی شامل ہیں، چونکہ سب کانٹیننٹ میں میجر یہی 3 کنٹریز ہیں، پلس اس کے علاوہ نیپال، بھوٹان وغیرہ بھی شامل ہیں اسی کے اندر ہی. مونسون ایک بہت مشہور لفظ ہے، آپ سب لوگ مونسون اور مونسون کے موسم سے واقف ہیں. بنگلہ دیش، آسام میں مونسون سب سے پہلے شروع ہوتی ہے، چونکہ وہ جو موسم ہے ہمارے ہاں، یوں کہہ لیجیے کہ جسٹ جون کی ہم بات کرتے ہیں، شدید گرمی کا ویسے تو موسم ہے وہ. اس وقت زمین کے اوپر زیادہ ہیٹ پڑتی ہے. ہیٹ تو ہر جگہ پڑ رہی ہے، لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ جب مٹی کے اوپر، سائل کے اوپر، راکس کے اوپر، سینڈ کے اوپر سورج کی زیادہ ہیٹ، زیادہ روشنی پڑتی ہے تو ہوا گرم ہو جاتی ہے. وہ گرم ہوا ہوتی ہے تو وہ اوپر کی طرف رائز کرتی ہے، اٹھتی ہے. جب ہوا اوپر کی طرف اٹھے گی تو ہم کہیں گے کہ وہاں پہ لو پریشر کریٹ ہو گیا. اب یہاں پہ لو پریشر ہے جبکہ سمندر کے اوپر پریشر ہائی ہوتا ہے. سمندر آپ آلریڈی اس بات سے واقف ہیں، وہ آپ نے ٹاپک پڑھا ہوا ہے بہت سی جگہوں پہ ہیٹ کیپیسٹی کے حوالے سے. پانی کی ہیٹ کیپیسٹی زیادہ ہے 1 کیلوری پر گرام، جو کہ اسپیسیفک ہیٹ آف واٹر ہے، اس کا یہ افیکٹ ہے. اب وہ ایئر جو سمندر کے اوپر موجود ہے اس میں بہت سی نمی موجود ہوتی ہے، چونکہ گرمی ہے نمی وہاں بھی موجود ہے. اب وہاں پہ چونکہ ہائی پریشر ہے، ہوا ہائی پریشر زون سے لو پریشر زون کی طرف، چنانچہ خلیج بنگال سے ہوائیں اٹھتی ہیں بیسکلی،
اور وہ بنگلہ دیش اور آسام کی طرف چلتی ہیں، اور چونکہ آگے پہاڑ ہے، کوہ ہمالیاز، وہ اسے ٹکراتی ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارش چراپونجی آسام میں ہے۔ بہرحال یہ پورا آسام کا علاقہ اور بنگلہ دیش کا جو مین علاقہ ہے، یہاں پہ اوور آل بارش بہت زیادہ ہے برس کے حوالے سے، یہ اگر دیکھا جائے۔ وہ ہوائیں وہاں سے پھر ٹریول کرتی ہیں ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہمالیاز کے ساتھ ساتھ، اور انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی شمالی علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے اور جنوبی علاقوں میں بارش کم، چونکہ وہ بارش برساتی ہوئی جب وہ ٹکراتی ہیں ہمالیاز سے، جب وہ شہروں کی طرف یا واپس کنٹری سائڈ کی طرف آتی ہیں، تو جو پہاڑوں کے قریب علاقے ہیں وہاں پہ بارش زیادہ ہوگی، جو اور دور ہوں گے کم ہو جائے گی، اور دور ہوں گے تو اور کم ہو جائے گی۔ بہرحال انڈیا کے مقابلے میں جب ہمارے پاکستان پہنچتی ہیں تو یہاں تک نمی اور کم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہاں بھی ہمارے یہاں وہی کنڈیشن ہے، مری کے علاقے میں بارش زیادہ ہوگی، سیالکوٹ میں زیادہ ہے، لاہور یہاں تک زیادہ ہے۔ جب آپ آگے جاتے ہیں فیصل آباد کم ہو جائے گی، ملتان جائیں گے اور کم ہو جائے گی، اور سندھ تک جاتے جاتے بارش بہت کم ہو چکی ہوتی ہے، چونکہ نمی اس میں سے کافی زیادہ کم ہو چکی ہوتی ہے بارش برساتے برساتے۔ یہ تھا جی یہ میں نے صرف ایک ذکر کیا ہے، یہ اب دوبارہ غور کیجیے گا۔ یہ تقریباً جون کے سٹارٹ کے اوپر پروسیس شروع ہو جاتا ہے پاکستان تک ان ہواؤں کو پہنچنے میں۔ مونسون کا جو پہلا جھونکا ہے جس کو ہم ہمارے یہاں پری مونسون کہتے ہیں، 14-15 جون تک پاکستان پہنچتے ہیں، اور پھر تقریباً 15 دن کے گیپ سے جولائی سٹارٹ ہوتے ہی فل فلیج جو ہے مونسون وہ ہمارے یہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو میں نے ایک موسم کا ذکر کر دیا، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مونسون کا اثر 2 مہینے کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ والے فیکٹر سارے کے سارے چونکہ ٹمپریچر چینجز ہو چکے ہوتے ہیں بارشوں کی وجہ سے، اور سورج چونکہ اس کا سورج کے ساتھ بھی تعلق ہے، جیسے جیسے ہم جون سے آگے جا رہے ہیں جولائی اگست ستمبر، تو جو زمین کی موومنٹس ہیں مختلف لحاظ سے اس میں بھی ڈفرینس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے یہاں برسات کا موسم ایکسٹرا ہے اور ہم آٹم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹمپریچر ویریشنس کی وجہ سے ہواؤں کا رخ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک اسٹیج آتی ہے جب ہوائیں چلنا بند ہو جاتی ہیں۔ جب ہوا چلنا بند ہو جاتی ہے تو بہت بری کنڈیشن آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں ادھر سے برسات کا موسم ہوتا ہے، اور جب ایئر اسٹیگنیشن ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس سے ہوا کی نمی کی وجہ سے کنڈیشن خراب ہوتی ہے، جیسا ہمیں محسوس ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہمارے یہاں جو اسموگ ہے وہ سپٹمبر اکتوبر نومبر کا جو سپٹمبر اکتوبر خاص طور پر زیادہ، چونکہ اس موسم میں وہ جو ہوا تھی دونوں طرف سے چلنا بند ہو چکی ہوتی ہے، نہ تو سی سے زیادہ لینڈ کی طرف آ رہی ہے اور نہ لینڈ سے سی کی طرف آ رہی ہوتی ہے، چنانچہ یہاں پہ اسموگ جو ہے پلس ادر فیکٹرس، دیکھیے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، میں نے جسٹ ایئر کے لحاظ سے ایک فیکٹر کو زیادہ پک کیا ہے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ تھا جی ہوا کے لحاظ سے۔ اچھا ایک ٹاپک ہے یہ چونکہ 2-3 بار ذکر ہو چکا ہوگا کہ ٹمپریچر اسٹریٹیفکیشن کا لفظ ہے بیسیکلی۔ صبح کے ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں تو جو گراؤنڈ کے قریب ایئر ہوگی صبح کا طرف ارلی ان دی مارننگ، اس کا ٹمپریچر لو ہے، اور جو اوپر کی طرف ہوگی اس کا ٹمپریچر ہائی ہے، ہائی اور لو۔ جو ہیوی ایئر ہے نیچے والی وہ اوپر نہیں جا سکتی ہے، اور جو اوپر ہے لائٹ والی وہ نیچے نہیں آ سکتی۔ آسان زبان میں یہ کہہ لیجیے کہ ہوا اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی ہے، اور جب ہوا ایسے ٹھہر جائے تو اس سے بھی وہی والا مسئلہ کہ اسموک فارمیشن میں ہیلپ ملے گی اور کنڈیشن زیادہ خراب محسوس ہوگی۔ جبکہ اگر پہاڑوں والا مسئلہ ہو آس پاس تو پھر تو وہ بہت بڑے پیمانے پہ ایئر اسٹیگنیٹ ہو جاتی ہے، اور بہت سے اس کے افیکٹس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور افیکٹ کرتے ہیں انسانوں کو اور باقی چیزوں کو۔ یہ تھا جی جو باقی فیکٹرز جن کا ذکر ہو چکا کہ جہاں پہ گاڑیاں زیادہ ہوں گی، جہاں پہ بلڈنگ زیادہ ہوں گی، اور کچھ درخت جس کا ذکر ہوا تھا کہ ایک اوک ہے مثال کے طور پر، کچھ اور جہاں سے وہ کیمیکلز نکلتے ہیں جو متاثر کر سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں اس میں پارٹ پلے کرتے ہیں۔ جی ہمارے پاس ٹائم صرف 4 منٹ کے قریب باقی رہ چکا ہوگا۔ اگر یہاں تک کوئی کویسچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ ٹاپک ابھی چل رہا ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے کچھ پوائنٹس بھی رہتے ہیں،
अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं. Anyone with any question? जी, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं चला. मैं फिर एक पॉइंट और डिस्कस करने लगा हूँ. पीछे भी एक बार बात हो चुकी कि बाज़ का होता ये है कि एक चीज़ पैदा कहीं और होती है और मुतासिर किसी और को करती है, और उसकी वजह उसकी ड्रिफ्टिंग है, उसकी मूवमेंट है. एक अजीब-ओ-गरीब इफ़ेक्ट है और उसका नाम है ग्रॉस हॉपर इफ़ेक्ट. ऐसे ग्रॉस हॉपर आपने देखा होगा, टिड्डे को कहते हैं, छलांगे लगाते हैं, मूव करता है. लेकिन यहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिसिटी है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं कि ज़मीन की जो मूवमेंट्स हैं और उसके ऊपर जो एयर की मूवमेंट्स हैं, उसमें कुछ अजीब-ओ-गरीब फैक्टर्स नज़र आते हैं. बरसों से जो पायलट्स हैं बहुत पहले से जो ट्रैवल करते हैं नॉर्दर्न रीजन में, वो ये कहते हैं कि जी आप हम शुमाली इलाकों की तरफ, शुमाली इलाकों मतलब पोल या नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तो हमें होराइजन में सामने ब्राउनिश जो है टिंज नज़र आता है, ख़ास किस्म की लाइट्स नज़र आती हैं. जावेद चौधरी साहब एक बहुत मशहूर राइटर हैं और कॉलम निगार हैं. उन्होंने अपने किसी कॉलम में नॉर्वे और फिनलैंड के हवाले से इन शुमाली रोशनियों का जिक्र किया है, और नेट के ऊपर भी इसकी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं और वो भी देख सकते हैं. बहरहाल इसका ताल्लुक चूँकि हमारे इस इफ़ेक्ट के साथ है, और रीज़न ये है कि जब एयर ड्रिफ्ट होती है ट्रॉपिक से मूव करती है पोल्स की तरफ ख़ास मौसमों में, तो वो अपने साथ इन पोल्यूटेंट्स को भी ले जाती है. अब पोल्यूटेंट्स पैदा हुए हैं ज़मीन के बाकी इंडस्ट्रियल इलाकों में और पोलर इलाकों में जहाँ पे लोग भी बहुत कम हैं और इंडस्ट्री भी नहीं है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे वो अजीब-ओ-गरीब इफ़ेक्ट्स पैदा करते हैं, जिसका हवाला मैंने अभी ऊपर आपको दिया है. ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ जो जानदार हैं वो भी, और जो इंसान जो वहाँ रहते हैं. अब पोलर रीजन में हमारे मैंने कुछ मुल्कों का नाम लिया, इसके अलावा ग्रीनलैंड के पोर्शंस हैं, आइसलैंड है, ये सब इफ़ेक्ट होते हैं. यहाँ के लोगों पे बॉडी के अंदर इन पोल्यूटेंट्स की मिक़दार जो वहाँ बेसिकली पैदा नहीं हुए, यहाँ के मुकाबले में भी ज़्यादा है, क्योंकि वो एयर की मूवमेंट से ड्रिफ्ट होते हुए चीज़ें उस तरफ जाती है. और जो एनिमल वहाँ रहते हैं, पोलर बियर्स हैं और इस तरह के और जानदार हैं, उनके अंदर भी इन चीज़ों की अमाउंट ज़्यादा नोट की गई है. बहरहाल ये था जी टॉपिक इससे रिलेटेड, जो कि मैंने डिस्कस कर दिया है. इसके 1-2 क्वेश्चन भी बाकी रहते हैं जी, लेकिन बहरहाल चूँकि टाइम खत्म होने वाला है और ये फिर अब्रप्ट मीटिंग खत्म हो जाती है, इसलिए मैं फ़िलहाल स्टॉप कर रहा हूँ. अभी भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, फिर टाइम खत्म हो रहा है तो अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह.